اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی برسات، ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ ایران کے 5 مرحلوں میں جوابی میزائل حملے، تل ابیب میں تباہی، متعدد عمارتیں ملیامٹ، 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا، جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر، متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقاتی مرکز اور اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل میں بیلسٹک میزائلوں سے 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی F-35 طیارے کو ایرانی حدود میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پائلٹ نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی، طیارے کے پائلٹ کو ایرانی کمانڈرز نے حراست میں لے لیا۔ ایرانی فوج کی تصدیق، اسرائیلی مار گرائے جہازوں کی تعداد 3، گرفتار اسرائیلی پائلٹس کی تعداد خاتون سمیت 2 ہو گئی۔ اسرائیل پر مزید سینکڑوں میزائل داغنے کا اعلان، اسرائیلی فوج کو آج رات ایرانی میزائل حملوں کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تل ابیب کے طبی مراکز سے مریضوں کی بنکرز میں منتقلی شروع۔ اسرائیل کے ایران پر مرحلہ وار حملے جاری، اسرائیل کا دارالحکومت تہران کے مغرب میں فضائی حملہ، دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر بھی حملہ، ایئر ڈیفنس سسٹم نے تہران، ہمدان، کرمان شاہ، مغربی آذربائیجان میں حملہ ناکام بنا دیا۔ ایرانی میڈیا، ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا محرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے مزید 4 جوہری سائنسدان بھی شہید، ایرانی ایٹمی سائنسدان علی منصور باقوی کی شہادت کی تصدیق۔ رمضان حملے میں پاسداران انقلاب گارڈز کے 3 اہلکار جان سے گئے۔ اسرائیل کا ایرانی صوبے آذربائیجان پر تازہ حملہ، 19 مقامات کو نشانہ بنایا، حملے میں 30 فوجی جاں بحق، 55 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 افراد شہید، 431 زخمی ہو چکے، جاں بحق افراد میں 20 معصوم بچے بھی شامل۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی سپریم لیڈر خامنائی کے سینئر مشیر علی شمخانی کی بھی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے 18 صوبے متاثر ہوئے، ریڈ کراس کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران کے جنوب میں واقع پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا جنوب میں واقع ایرانی گیس ریفائنری پر ڈرون حملہ، اسرائیل کا ایران کے فضائی دفاعی سسٹم کے درجنوں اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کی تشویشناک صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور، دونوں رہنماؤں کا امن اور ترقی کی کوششوں کے لیے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار، اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا بےمعنی ہے۔ اسرائیل کے وحشیانہ رویے کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل، جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اتوار کو عمان میں شیڈول تھے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا 6واں دور مخصوص عمان نے تصدیق کر دی۔ ایران اور امریکہ میں مسقط میں جوہری مذاکرات اب نہیں ہوں گے، سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ عمانی وزیر خارجہ، ایران نے ایروسپیس فورس کے نئے سربراہ کی تعیناتی کر دی۔ سپریم لیڈر خامنائی نے ولید موسوی کو امیر علی حاجی زادہ کا جانشین مقرر کر دیا۔ امیر علی حاجی زادہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کا ابنائے ہرمز کو سمندری جہازوں کے لیے بند کرنے پر غور، ابنائے ہرمز خلیج فارس میں اہم ترین سمندری گزرگاہ۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، کہا ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ایران کو پرائمری اور غزہ کو سیکنڈری وار فرنٹ قرار دے دیا۔ افواج کی تمام تر توجہ اب غزہ سے ہٹ کر ایران کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ ایران کے 2 فوجی مقامات کو نشانہ بنا کر بہت نقصان پہنچایا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے ایران میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ فضائیہ کی کوششوں سے تہران کے لیے ایک محفوظ راستہ پیدا ہو گیا۔ ایران کی فضائی حدود میں اب آزادانہ طور پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج ایران کے پاس 2000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ 2 سال میں ایران کے میزائل 8000 تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران کے پاس مزید میزائل گرانے کی صلاحیت موجود ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ ایران پر حملہ اسرائیل کی سنگین غلطی ہے، صہیونی ریاست سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ ایران کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، اس کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اسرائیل پر جوابی حملوں کے طریقہ کار سے متعلق مشاورت۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل پر ایرانی حملے روکنے کی کوشش کی تو ان ممالک کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی حکام کا انتباہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ ڈیوڈ لیمی کی ایران سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایران اسرائیل کے ایک دوسرے پر مزید حملوں پر برطانیہ کو تشویش ہے، فوری طور پر کشیدگی کم کی جائے، شہریوں کو مزید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی۔ برطانیہ کا جنگی طیاروں سمیت اضافی فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کا اعلان۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک۔ ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ روسی صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ پوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں میں ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ ترک صدر کہتے ہیں اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل کو روکنا لازمی ہے۔ ایٹمی تنازع کا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ محمد بن سلمان اور کیئر سٹارمر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ ترک صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو خطے کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک صدر فرانسیسی صدر کا بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران اسرائیلی حملوں کے خوف سے مذاکرات نہیں کرے گا، ایرانی صدر کا 2 ٹوک جواب۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے، اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا، 2019 میں ابھی نندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا، ابھی نندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا، ابھی نندن کو واپس بھیجنے کے سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔ مشکل وقت میں ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے، دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے،
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف بھرپور موقف اپنایا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فلسطین کے مسلمانوں کو کبھی بھلایا ہے نہ بھلائیں گے۔ پاکستان نے غزہ کے مسلمانوں پر جاری مظالم کی ہمیشہ مذمت کی، فلسطینی کاز ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ ہم ایک اور عراق جنگ یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا بھارت نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت مذاکرات سے انکاری ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی صنعت کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، الیکٹرک وہیکلز کی صنعت کے لیے پالیسی سازی اور لائے عمل کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی الیکٹرک موٹر سائیکلز، اسکوٹیز، تھری ویلر گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت۔ الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشنز اور بیٹری سواپنگ اسٹیشنز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک وہیکلز پالیسی جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی ملاقات، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور بااختیار بنانے سے متعلق مختلف جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ۔ پاکستانی نوجوان افراد قوت ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کر کے بااختیار بنانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین کی مالی خود مختاری کا ڈیجیٹل ویژن، پنجاب بھر میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹرز پر یونیورسٹی طالبات کو ٹریننگ، قانونی رہنمائی اور لیڈرشپ کے مواقع میسر۔ پنجاب کی بیٹیوں کو جینے، سیکھنے اور آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پنجاب کی بیٹی اب صرف خواب نہیں دیکھتی، انہیں پورا کرنے کا ہنر بھی رکھتی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے PITB کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، وفاق نے PWD کا محکمہ ختم کر دیا، کہتے ہیں کمپنی بنا کر اسلام آباد سے سندھ کے منصوبے چلائیں گے۔ سندھ کو آپ کالونی کی طرح نہیں چلا سکتے، تمام منصوبے سندھ کو ٹرانسفر نہیں ہوئے تو بجٹ منظوری میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دو ٹوک اعلان، وفاق نے یہ فیصلہ چائنا کٹنگ والوں کے کہنے پر کیا، وفاق سندھ سے ستیلوں جیسا سلوک نہ کرے، آپ ستیلوں جیسا سلوک کریں گے تو ہم بھی اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔